السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسپائس جیٹ کی فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ، اور پونے سے یہ ہماری فلائٹ جا رہی ہے دبئی کے لیے۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ انشاءاللہ میں یو اے ای میں ہی رہوں گا۔ شروع کے 2-4 دن جو ہے شارجہ دبئی میں رہوں گا، اور اس کے بعد میں راس الخیمہ چلا جاؤں گا، اور پھر راس الخیمہ میں ہی رہوں گا۔ شب قدر ہے، اسی طرح سے عید ہے، انشاءاللہ وہ میں راس الخیمہ میں ہی رہوں گا، اور پھر عید کے بعد بھی 1-2 دن وہیں پہ میں رہوں گا، اور اس کے بعد میری واپسی ہوں گی انشاءاللہ۔ اصل مجھے یہ پیغام دینا تھا ان لوگوں کے لیے جو روزانہ ہماری تفسیر قرآن سنتے ہیں، تو آپ لوگ بے فکر رہو انشاءاللہ۔ آپ کو تفسیر قرآن جو ہے شارجہ میں جو ہمارے عزیز دوست ہے اور ہمارے شاگرد بھی ہے تمیم بھائی، ان سے بات چیت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تفسیر قرآن بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور نورانی قاعدے وغیرہ بھی اپنے یہاں پہ پورا کمفرٹیبل اس کا انتظام ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ تفسیر قرآن جب ہم نے ایک مرتبہ شروع کی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کے سلسلے کو روکوں، بلکہ میں چاہتا ہوں وہ سلسلہ ہمارا کنٹینیو چلتا رہے۔ تو یہ دونوں سلسلے ہمارے کنٹینیو چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ یہ سفر بھی جو ہے نا، یہ میرا پچھلے سال سے پینڈنگ ہے۔ ابھی جن لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے پچھلے سال بھی اعلان کیا تھا کہ میں رمضان کا آخری عشرہ یو اے ای میں رہوں گا، لیکن عین وقت پر جو ہے میری چھٹی منظور نہیں ہو سکی۔ میں انتظار کرتا رہا، اور جب مجھے اجازت نہیں ملی تو پھر میں نے کیا کیا، اس کو پوسٹ پون کر دیا۔ میں نے معذرت چاہا ہمارے خاص طور پہ جو میزبان ہیں یو اے ای کے، ان لوگوں سے میں بولا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، نہیں جمے گا میرا آنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملکوں کی دعوت تھی، بہت سے لوگوں نے رجب میں، شعبان میں اور سال کے درمیان میں بھی تقاضا رکھا تھا کہ رمضان آپ ہمارے یہاں پہ گزاریے، مگر میرا مسئلہ ایسا ہے، میں اپنے کام پہ زیادہ فوکس دیتا ہوں، اور سب سے زیادہ پرائیورٹی ہوتی ہے میرے کام کی۔ تو اگر میرے پروجیکٹ وغیرہ مکمل ہے، اب میرے ذمے کچھ زیادہ کام نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی چھٹی مانگنے میں جو ہے کچھ مسئلہ نہیں رہتا، لیکن اب میرے ذمے کچھ کام چل رہے ہیں، تو میں خود یہ چیز مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میری سال بھر میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ میری 10 چھٹیاں جو ہے نا وہ باقی رہ جاتی ہے، اور میں ان کو استعمال بھی نہیں کرتا ہوں، چونکہ میں اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اور یہ میں آپ تمام لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اور جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، اور جتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، وہ سب لوگوں نے بھی اس سے ایک سیکھ لینا چاہیے، ایک سبق لینا چاہیے کہ دیکھو ہمارا جو کام ہے، کام آپ کسی بھی پروفیشن میں رہو، سب سے پہلے اپنے کام کو ہم نے پرائیورٹی دینا چاہیے، کام پہ پورا فوکس ہونا چاہیے۔ باقی جتنے سوشل کام ہیں وہ اپنا پروفیشن ہے اس کے بعد میں ہے، تو اس کا ہم لوگ دھیان رکھیں، اس پہ ہم لوگ توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا یہ جو سفر ہے، پورا سفر نامہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کس طریقے سے ہمارا سفر ہو رہا ہے۔ ابھی دبئی ایئرپورٹ پہ جب ہم اتریں گے، اور پھر دبئی ایئرپورٹ کے اوپر بھی جو ہے تمیم بھائی مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، ان سے بھی ہم آپ سب لوگوں کی ملاقات کرائیں گے۔ اور چونکہ روزہ افطار میں نے یہی کیا ہوں پونا ایئرپورٹ کے اوپر، تو ماشاءاللہ یہ بھی مجھے اچھا لگا۔ پونے ایئرپورٹ کے اوپر جو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور وہاں سے میں نے یہ جو ہے لکشمی نارائن کا چوڑا یہ مجھے مل گیا تھا وہاں پہ، تو یہ لکشمی نارائن کا چوڑا، ایک سینڈوچ، اور اسی طرح سے جو ہے کافی وغیرہ تھی وہاں پہ ماشاءاللہ۔ چونکہ پونا ایئرپورٹ جو ہے نا وہ ایک بس اسٹینڈ کی طرح سے ہے اصل میں، اصل اگر کہا جائے نا، جن لوگوں نے بڑے بڑے ایئرپورٹ دیکھے ہیں، جیسے ممبئی کا ایئرپورٹ ہے، یا ایسے ہی جو ہے ہمارے دیش میں دلی وغیرہ کے جو ایئرپورٹ ہے، اس کے کمپیریزن میں اگر آپ پونا کو دیکھیں گے، وہ ایک بڑا بس اسٹیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بس اسٹینڈ کے اتنی اس کا 2 ہی گیٹ ہے، ایک ارائیول گیٹ ہے اور دوسرا ڈپارچر، 2 دروازے ہیں، ایک میں سے جانا ہے آنا ہے، ایک دم کنجسٹڈ اس کے اندر جگہ ہے، اور اتنی جگہ میں ایک چھوٹی سی ٹپری ٹائپ کی ایک دکان بنی ہوئی ہے، اور اس کے پاس بھی بیچارے کے پاس لمیٹڈ آئٹم ہے۔ تو اس میں سے چلو اچھا ہو گیا، کیونکہ یہ اپنا فیوریٹ ہے، لکشمی نارائن کا چوڑا ویسے بھی میں اپنے ساتھ میں رکھتا ہوں۔ اب لیکن چونکہ یو اے ای وغیرہ میں ضرورت نہیں پڑتی ہے، جگہ جگہ پہ وہاں پہ پہلے تو میزبان ہے الحمدللہ اپنے، تو وہاں مسئلہ نہیں، لیکن میں چائنا جاتا ہوں،
کوریا جاتا ہوں یا دوسرے کسی ملک میں تو یہ میں 4-5 پیکٹ خود ہی لے کے جاتا ہوں تاکہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف وغیرہ نہ رہے۔ تو الحمدللہ ابھی افطار تو ہمارا ہو چکا ہے پونا ایئرپورٹ کے اوپر۔ اب الحمدللہ ابھی ہم پلین میں ہیں۔ اب دبئی جب ہم پہنچیں گے تو دیکھتے ہیں کہ تمیم بھائی جو ہے رات کا کھانا کہاں پہ کھلاتے ہیں اور وہاں پہ رات کا کھانا کہاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو فلائٹ کا ٹائمنگ بھی ہے، اب جیسے پونا سے ہم لوگ 8 بجے نکلے ہیں اور یو اے ای ہم پہنچیں گے نا تو یو اے ای حالانکہ 3 گھنٹے لگیں گے ہم کو، لیکن وہ 3 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے ہمارے کم ہو جائیں گے، کیونکہ یو اے ای اور ہمارا انڈیا کا جو ہے 2 گھنٹے کا فرق ہے ٹائمنگ کا۔ تو اس حساب سے جو ہے سمجھو اگر میں وہاں پہ انڈیا کے حساب سے 3 گھنٹے یعنی 8 بجے سے 9، 10، 11 بجے بھی ہم پہنچ رہے تو یو اے ای کے ٹائم کے حساب سے ہم وہاں پہ جو ہے 9، 9:30 بجے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو زیادہ وقت نہیں رہا ہوگا اس وقت میں، تو آرام سے انشاءاللہ ابھی رات کا جو کھانا ہے ہمارا وہیں پہ ہوگا اور سفر کی کارگزاری ہم آپ کو پورا سفر نامہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کن مسجدوں میں جا کے تراویح پڑھ رہے ہیں اور وہاں جو افطار وغیرہ جو کرائی جاتی ہے اور غریبوں میں جو کھانا وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے اور جگہ جگہ پہ جو افطاری کے انتظام ہوتے ہیں، کیسے وہاں پہ انتظامات وغیرہ ہوتے ہیں، ہم الگ الگ جگہوں پہ جائیں گے اور الگ الگ جگہوں پہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ وہاں کا ماحول کیسے ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، عبادتیں وہاں پہ کیسی ہوتی ہے اور کس طریقے سے لوگ جو ہے وہاں پہ خیرات کرتے ہیں اور کس طرح سے روڈوں کے کناروں پہ بڑے بڑے اسٹال لگا کر جو ہے روزے داروں کو وہاں پہ افطار کرایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے یہ پورے سفر نامے کے اندر آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اسی طرح سے عید کی نماز کی وہاں کیا ترتیب ہے، عید کی نماز وہاں پہ کیسے ہوتی ہے، عرب لوگوں کا کلچر کیسا ہے، عرب جو لوگ ہیں وہ کیسی عید مناتے ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے جو سمیع اللہ بھائی ہیں جن کے گھر پہ میں رہوں گا راس الخیمہ میں، تو وہ وہاں کے پارلیمنٹ میں ہی جاب کرتے ہیں، تو وہاں کے جو شیخ ہے یا جو وہاں کے بادشاہ وغیرہ ہیں ان لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو اللہ نے چاہا تو سمیع اللہ بھائی کے توسط سے جو عرب ہیں ہم لوگ ان کے یہاں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے ان کی عید کیسے ہوتی ہے اور عربوں کا عید کا ماحول جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سفر نامے کے اندر ملتی رہیں گی، اور اس سفر نامے کے درمیان میں جو ہے مختلف مسجدوں میں جا کر بھی ہم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ کو وہاں کا ماحول بتائیں گے، اور مختلف جگہوں پہ جا کے بھی ہم افطار بھی کریں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی آپ کو ماحول بتاتے رہیں گے۔ اب چونکہ ہم سفر میں ہیں لیکن روزے تو میں پورے پابندی اور اہتمام سے رکھوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں سفر میں ہوں تو مجھے جو ہے روزوں کے اندر اللہ کی طرف سے سہولت ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں کوئی 70-80 سال کا بڈھا تو ہوں نہیں کہ جو ہے میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو، اور آج کے زمانے میں تو کیا ہے، اب وہاں پہ بھی ہے تو اے سی میں رہنا ہے، گاڑی میں اے سی میں گاڑی میں ہی ادھر ادھر جانا آنا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں سہولت اور آرام سے الحمدللہ۔ ہم انشاءاللہ اپنے روزے بھی پورے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے دعا کریں گے آپ سب لوگوں کے لیے، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو حتی الامکان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جو ہے امن کا، پیار کا، محبت کا ماحول بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کے حالات پہ رحم فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں، جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، اللہ سب کی غریبی کو، پریشانی کو دور فرمائے، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جتنے لوگوں کی بیٹیاں اور بہنیں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے رشتوں کے لیے، اللہ ان کے شادیوں کے، نکاح کے انتظام فرمائے، جو قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کے ادائیگی کے انتظامات فرمائیں، اور جو بیچارے ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناجائز مقدموں سے خلاصی اور آزادی عطا فرمائیں۔ چلیے اب لیتے ہیں ہم اسپائس جیٹ کی فلائٹ میں سے آپ سب لوگوں سے اجازت۔ اصل میں اسپائس جیٹ کے جو کیپٹن ہیں وہ بھی میرے بڑے عزیز دوست ہیں، اور لیکن وہ یہ فلائٹ میں نہیں ہے، وہ دوسری فلائٹ میں۔ ابھی انہوں نے مجھے کہا بھی تھا، ایک مرتبہ پونا میں ہماری ملاقات ہوئی تھی ایک پروگرام میں، بولے یار تم جب بھی دبئی جانے والے رہے نا تو مجھے وقت سے پہلے بتانا، لیکن ابھی میں نے جو ہے تھوڑا سا پتہ کیا تو وہ نہیں ہے، بلکہ ہماری جو پائلٹ ہے وہ فیمیل ہے، کیپٹن جو ہے۔ تو خیر جو بھی ہے، تو اسپائس جیٹ کی فلائٹ سے جو ہے ہم لیتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اجازت، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ میں کہ آپ لوگ بھی جیسے ہم نے ابھی آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں کی ہے، ایسے ہی ابھی آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے
کہ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کے اندر ہم کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو آسان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، تمام ہی ہمارے جو ہے جہاں جہاں پہ ہم زیارتیں کرنا چاہتے ہیں، جن جن مساجد میں ہم جانا چاہتے ہیں، ان مساجد میں اللہ ہم کو پہنچائے، اور ہم ہمارے ذریعے سے بھی جو ہے جو بھی خیر ہو سکتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس خیر کے پھیلنے کا ہم کو ذریعہ بنائے۔ اور اسی طرح سے آخری میں پھر مجھے یاد آیا دعاؤں کے بعد میں، UAE کے جو دوست احباب ہیں، تمام لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے، جو لوگ بھی میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو میرا جو پرانا نمبر ہے، پچھلے سال جو میں آیا تھا، میرا اس سال بھی وہی نمبر ہے۔ آپ لوگ مجھے کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، آپ میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، میں چاہے راس الخیمہ میں رہوں، چاہے میں شارجہ میں رہوں، یا پھر میں جو ہے دبئی میں رہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مجھے اچھا اس پہ واٹس اپ نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اس پہ کال کر دیجئے، ہوا تو میں یہاں پہ بھی کونے میں جو ہے وہ نمبر آپ کو واپس سے ایک مرتبہ ٹائپ کر دوں گا، تاکہ UAE میں جو رہنے والے دوست احباب ہیں وہ ہم سے ربط اور کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کا موسٹ ویلکم ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ لیتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔